بابو افنیت الدور والجلوس فیہا، گھروں کے صحن، فنا کہتے ہیں صحن کو، اور افنیہ اس کی جمع ہے. افنیت الدور گھروں کے صحن، والجلوس فیہا اور ان میں بیٹھنا، یعنی باہر نکل کے گھر کے لان میں یا صحن میں بیٹھنا. والجلوس علی الصعودات، اور بلند جگہوں پہ بیٹھنا. سعید کہتے ہیں نا اونچی جگہ، صعودات. وقالت عائشۃ فابتنا ابو بکر مسجدا بفناء دارہ، حضرت ابو بکر نے اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنا لی، پیچھے حدیث گزر چکی. یصلی فی، جس میں نماز پڑھتے تھے. ویقرأ القرآن، اور قرآن پڑھتے تھے. فیتقصف علیہ نساء المشرکین، تو ان پر ہجوم کر دیتے تھے مشرکین کی عورتیں. وابناؤہم، اور ان کے بچے. یعجبون منہ، وہ حضرت ابو بکر کے نماز پڑھنے کے عمل سے تعجب کرتے تھے، حیران ہوتے تھے یہ کیا کر رہے ہیں. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ بمکہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں مکہ ہی میں تھے. یعنی آپ نے روکا نہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صحن میں، یعنی وہ صحن خاص طور پہ جس کی چار دیواری بھی نہ ہو یا چھوٹی چھوٹی چار دیواری ہو، تو وہاں پر بیٹھا جا سکتا ہے. اور راستہ گزرتے ہوئے اگر کسی کی نظر پڑ جاتی ہے یا کوئی رک جاتا ہے دیکھ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں. ہاں کسی کے اندر کمرے میں جھانکنا اور دیوار کے اندر سے جھانکنا جو ہے وہ کسی کی پرائیویسی میں دخل دینا، اور وہ منع ہے، حرام ہے. یہاں اس باب کے باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ اوپن ایریاز میں بیٹھا جا سکتا ہے، اور ٹیرس وغیرہ پر بھی، سعودات ہے نا اونچی جگہ، بلند جگہ پر بھی، کسی گیلری وغیرہ میں باہر کی طرف نکل کر بیٹھ سکتے ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی باریک مسئلے معاشرت کے، یعنی واقعی ایک مکمل دین ہے. کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز نہیں چھوڑی، کہ ہر وہ ایکشن اور ہر وہ حرکت ریکارڈ میں آ گئی ہے جو انسان کسی بھی موقع پہ کرتا ہے، خواہ وہ زندگی میں ایک ہی دفعہ کیوں نہ اس نے کیا. کہ آپ گزرتے ہوئے کسی کو دیکھتے ہیں اور آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس طرح کسی کو دیکھنا گناہ ہے کہ نہیں، ہے نا، کبھی سوچ بھی نہیں آتی. لیکن اتنی اتنی چیزوں کو بھی سامنے لا کے بتا دیا گیا کہ اس میں حلال کیا حرام کیا تھا، کہ کسی بھی چیز کے بارے میں انسان جب شک میں مبتلا ہو تو اس کی اطمینان ہو جائے کہ اس نے جو کیا وہ غلط نہیں کیا اور درست ہی کام کیا. چونکہ کتاب المظالم ہے، کتاب المظالم میں اس بات کا آنے کا مطلب کیا ہے کہ کیا اس حال میں کسی کے صحن میں کسی کو بیٹھے دیکھنا اس پر ظلم تو نہیں، اس کی پرائیویسی میں دخل اندازی تو نہیں. حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا ابو عمر حفص بن میسرة عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والجلوس علی الطرقات، راستوں میں بیٹھنے سے منع کیا گیا. یعنی بازار میں جیسے لوگ چل رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ صرف گھورنے کے لیے لوگوں کو بیٹھ گئے، تو اس چیز کو ناپسند کیا گیا. فقالوا ما لنا بد، کہنے لگے یا رسول اللہ اس کے سوا ہمیں چارہ نہیں. اگر آپ کو کبھی کوئٹہ جانے کا اتفاق ہوا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر شہر کے اندر خصوصاً بوڑھے اور بزرگ لوگ یا قہوہ خانوں کے ارد گرد یا بینچز یا راستے میں صرف راہ چلنے والوں کو دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوتے، اور بہت زیادہ وہاں یہ چیز نظر آتی. اسی طرح ترکی کے ایک شہر میں بھی مجھے یہ بات بہت نظر آئی کہ وہاں پر عموماً لوگوں کا مشغلہ یہ ہے کہ جیسے فلیٹس وغیرہ میں رہتے ہیں، چھوٹے گھر ہیں یا فارغ ہیں، بیکار ہیں، کوئی کام نہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، آ کے رستوں میں بیٹھ جاتے ہیں، اور کوئی سوال کرتا ہے، کوئی مانگتا ہے، کوئی ویسے ہی صرف نظارہ کرتا ہے. کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کوئی چارہ نہیں کہ ہم یہاں نہ بیٹھیں، ہماری یہ بیٹھنے کی جگہ ہے، یعنی ہم یہاں بیٹھ کے گپ شپ لگاتے ہیں، یا ہمارے بیٹھنے کی جگہ ہی ہے. جیسے وہ سقیفہ بنی ساعدہ کی بات تھی تو وہ بھی ایک بیٹھنے، یعنی ہماری یہ بیٹھکیں ہیں. مالنا بدن، ہمارے لیے اس کے بغیر چارہ نہیں، یعنی ہمیں یہاں بیٹھنا ہوتا ہے. انما ہی مجالسنا، کیونکہ یہ ہماری مجلسیں ہیں، بات چیت کی جگہ ہیں. نتحدث فیہا، جس میں ہم باتیں کرتے ہیں. قال فاذا اتیتم الی المجالس، آپ نے فرمایا کہ جب تم ایسی مجالس میں بیٹھو، فاعطوا الطریق حقها، تو راستے کو اس کا پھر حق دو، یعنی راہ گزر لوگوں کو اس کا حق دو. قالوا وما حق الطریق، لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ راستے کا حق کیا ہے. حقوق و فرائض کی بات بہت ہوتی ہے ہمارے ہاں، تو اسلام نے جانداروں اور پھر خواتین جیسی محترم ہستیوں کے حقوق تو لازمی رکھے ہوں گے. اگر اسلام میں راستے کا بھی ایک حق رکھا گیا تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ راستے کا بھی حق ہے، راہ گزر لوگوں کا بھی حق ہے. تو آپ نے فرمایا وہ حق کیا ہے؟ غض البصر، نگاہ کو جھکا کے رکھنا، یعنی پھر آنے جانے والوں کو گھورتے مت رہو، اور خصوصاً خواتین کو. وکف الاذی، اور اذیت سے ہاتھ روکنا، یعنی کسی کو ایذا نہ دو. یعنی کہ کوئی چیزیں کھیل رہے اور کھیلتے کھیلتے راستے میں پھینک رہے، کچھ لوگ خود تو بیٹھے ہوتے ہیں اور بچے ان کے گلی میں گلی ڈنڈا کھیل رہے ہوتے ہیں یا کوئی اور اس قسم کے، تو یہ کف الاذی میں آ جاتا ہے کہ ایسا مت کرو، کسی کو اذیت نہ پہنچاؤ. ورد السلام، اور اگر راہ گزرتا کوئی تم کو سلام کرے تو اس کا جواب بھی دو.
وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ، یا کوئی غلط کام کرتا ہوئے گزر رہا ہے تو تم اس کو نیکی کا حکم دو، امرٌ بالمعروف، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور اسے کسی برے کام سے منع کرو، یعنی اچھی بات بتاؤ اور برائی سے روکو. باب الآبار علی الطرق اذا لم یتأذى بها، راستوں میں کنواں کھودنا اگر اس سے تکلیف نہ ہو. یہ نہیں عین سڑک کے درمیان آپ گٹر کا ڈھکن کھول دیں، لیکن ضرورت کے تحت راستے پر، سڑک پر کنواں وغیرہ بنانا جو ہے کہ جس میں کسی کے گرنے کا خطرہ نہ ہو، اس کی اجازت ہے. حدثنا عبداللہ بن مسلمة عن مالک عن سمی مولا ابی بکر عن ابی صالح السمان عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بینما رجل بطریق فاشتد علیہ العطش، ایک شخص راستے سے گزر رہا تھا کہ اس کو سخت پیاس لگی، فوجد بئرا، ایک کنواں دیکھا، فنزل فیہا، وہ اس میں اتر گیا، فشربا، وہاں جا کے پانی پیا، ثم خرج، پھر باہر نکل آیا، فاذا کلب یلہس، دیکھا کہ کتا باہر ہانپ رہا ہے، یاکل الثرى، گیلی مٹی چاٹ رہا ہے، من العطش، پیاس کی وجہ سے، فقال الرجل، تو اس شخص نے سوچا، کہا، لقد بلغ هذا الكلب من العطش، اس کتے کو بھی اتنی ہی پیاس لگی ہوگی، مثل الذي كان بلغ مني، جتنی مجھے پیاس لگی تھی. فنزل البئر، تو وہ دوبارہ کنویں میں اترا، فملأ خفه ماء، اپنے موزے میں پانی بھرا، فسقى الكلب، پھر کتے کو وہ پانی پلایا، فشکر اللہ له، اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کی قدردانی کی، فغفر له، اس کو بخش دیا. قالوا یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لَأَجْرًا، کیا جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا اجر ہوتا ہے؟ ان کے بھی حقوق ہیں دوسرے معنوں میں. فقال فی کل ذات کبد رطبۃ اجر، آپ نے فرمایا ہاں، ہر تر جگر یعنی زندہ چیز کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں اجر ہے. باب اماطۃ الاذی، راستے سے اذیت یا تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا. اماطہ ہوتا ہے مٹا دینا، ہٹانا، ریموو کر دینا. وقال حمام عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یمیط الاذی عن الطریق صدقۃ، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا بھی صدقہ ہے. جیسے کوئی پتھر، کوئی کانٹا، کوئی اس طرح کی چیز جس سے لوگ الجھ سکے، گر سکے، خواہ وہ راستہ گھر سے باہر ہو یا اپنے گھر کے اندر ہی کوریڈور میں یا کسی بھی جگہ پر ایسی کوئی چیز ہو کہ جس سے اندیشہ ہو. لیکن بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ ٹانگیں اس طرح پھیلا بیٹھتے ہیں کہ کوئی نہ بھی چیز ہو تو لوگ انہیں سے الجھ کے گر پڑیں. تو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح قرآن پاک یہاں نیچے نہ رکھا کریں کہ لوگ بھول کے بھی اس سے گزر جائیں. باب الغرفۃ والالیۃ المشرفۃ، الغرفہ بالا خانہ، والالیہ المشرفہ اونچی عمارت، ٹاورز، وغیر المشرفۃ اور اونچا نہ ہونا، فی السطوح وغیرہ، ہاں چھتوں وغیرہ میں، یعنی کیا اس میں رہ سکتے ہیں؟ کیا اونچے گھروں میں رہ سکتے ہیں؟ مرگلا ٹاورز میں گھر لینا، کیا اس کی آپ کو اجازت دی اسلام نے 1400 سال پہلے یا نہیں دی؟ غرفہ اور الیہ کہتے ہیں بلند عمارتیں، اونچی عمارتیں، اور اسی طرح جو کم اونچی ہوں اور اس کی چھت وغیرہ ہو. اور یہ بات اس لیے کی گئی کہ عموماً جب ایک شخص اونچے گھر میں رہتا ہے تو دوسرا نیچے اس کا گھر، جس شہروں وغیرہ میں عموماً گھر ہوتے ہیں، تو پھر دوسرے کا پردے میں بعض چیزیں حائل ہو جاتی ہیں. کیا اس سے دوسروں کو اذیت تو نہ ہوگی؟ حدثنا عبداللہ ابن محمد حدثنا ابن عیینہ عن الزہری عن عروہ عن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما قال اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اتم من آتام المدینہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے بلند مکانوں میں سے ایک مکان پر چڑھے. ثم قال، پھر فرمایا، هل ترون ما ارى، کیا تم دیکھتے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ انی ارى مواقع الفتن، میں دیکھ رہا ہوں فتنوں کی جگہوں کو، خلال بیوتکم، تمہارے گھروں کے اندر، کمواقع القطر، جیسے بارش کے مقامات ہوتے ہیں، یعنی جس جگہ پر بارش پڑ جائے تو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ گیلی دھلی ہوئی بھیگی. اسی طرح اس مدینہ کے شہر میں مختلف گھر دیکھ رہا ہوں جہاں سے فتنے اٹھیں گے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے غیب کی خبر دی گئی، آئندہ آنے والے حالات سے آگاہی کی گئی کہ مدینہ میں بھی فتنے برپا ہو جائیں گے. اب یہ بہت لمبی حدیث ہے بڑی دلچسپ، اور اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 1 مہینے تک اپنی ازواج مطہرات کو چھوڑ کر بالا خانے میں رہنے کی بات کی گئی ہے، جس سے ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں امام بخاری کہ اونچی عمارتوں میں گھر بنائے جا سکتے ہیں اور وہاں قیام بھی کیا جا سکتا ہے. حدثنا یحیی بن بکیر حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب قال اخبرنی عبید اللہ بن عبد اللہ بن ابی ثور عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال
لم ازل حریصن، عبداللہ بن عباس جو مفسر قرآن صحابہ میں سے ہیں کہتے ہیں لم ازل مسلسل میں رہا، حریصن حریص کس بات پر، اس بات پر، ان اسأل عمر کہ میں حضرت عمر سے سوال کروں رضی اللہ عنہ، ان المرأتین ان دو عورتوں کے بارے میں، من ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے دو بیویوں کے بارے میں پوچھوں کہ کون سی ہیں، اللتین وہ دو، قال اللہ لہما جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا تھا ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، کہ تم دونوں اللہ کے حضور توبہ کرو کیونکہ تمہارے دل بگڑ گئے ہیں. فحججت معہ تو میں نے آپ کے ساتھ حج کیا، یعنی اس نیت سے کہ یہ بات پوچھوں گا حج میں آپ کے ساتھ رہا. فعدل تو وہ ایک راستے میں مڑے، فعدلت معہ تو میں بھی آپ کے ساتھ مڑ گیا، بالادالت پانی کی چھاگل لے کر. فتبرز انہوں نے رفع حاجت کی، ثم جاء پھر وہ لوٹے، فسکبت علی یدیہ من الادالت تو میں نے چھاگل سے پانی ان کے ہاتھوں پہ ڈالا. فتودع انہوں نے وضو کیا، یعنی ان کی تھوڑی خدمت کی، اور یہ سب کس لیے ہو رہا تھا کہ میں ان سے علم کا ایک مسئلہ پوچھ لوں. فقلت تو میں نے کہا یا امیر المومنین من المرأتان من ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو کون سی بیویاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے، اللتان قال اللہ عز وجل لہما ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما. فقال تو حضرت عمر کہتے ہیں وا عجبا لک یا ابن عباس، حیرت ہے تم پر، تعجب ہے تم پہ اے ابن عباس، کہ تمہیں یہ نہیں پتا یہ کون تھی. عائشہ و حفصہ، ایک عائشہ تھی اور ایک حفصہ تھی. ثم استقبل عمر الحدیث یسوقہ پھر حضرت عمر حدیث بیان کرنے لگے، یعنی ساری کہانی سنانے لگے. فقال کہتے ہیں انی کنت وجار لی من الانصار فی بنی امیہ بن زید کہ میں اور میرا انصاری ہمسایہ بنو امیہ بن زید کے علاقے میں رہتے تھے. وہی من اوائل المدینہ تھے اور بنو امیہ بن زید کا علاقہ مدینہ کے بلند مقامات کی طرف تھا. وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم باری باری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے تھے. ایک دن انصاری آ کے علم حاصل کرتے اور ایک دن حضرت عمر کی باری ہوتی اور دونوں شام کو بیٹھ کے پھر آپس میں ڈسکس کرتے کہ آج کیا پڑھا گیا. فَيَنزِلُ يَوْمًا وَأَنزِلُ يَوْمًا ایک دن وہ آیا کرتا تھا ایک دن میں اترا کرتا تھا. فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ مِنْ خَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ تو جس دن میں حاضر ہوتا حضور کے پاس تو میں اس دن کی خبر لاتا، من الامر وغیرہ اس معاملے میں اور اس کے علاوہ. وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَهُ اور جب میرا ساتھی حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا تو واپس آ کر وہ بھی اسی طرح کی خبریں سنایا کرتا. وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ اور ہم جو قریش کے لوگ تھے، نغلب النساء ہم عورتوں پر غالب تھے، یعنی ہم عورتوں کو دبا کے رکھتے تھے. فلما قدمنا علی الانصار لیکن جب ہم انصار کے پاس آئے، اذا ہم قوم تو وہ ایسے لوگ تھے تغلبہم نساؤہم کہ ان کی عورتیں ان پہ غلبہ رکھتی تھی. علاقے کی بات ہے، عورتیں ہر جگہ مظلوم نہیں ہوتی. فتفق نساؤنا تو شروع ہو گئی ہماری عورتیں یاخذن من ادب نساء الانصار انصار کی عورتوں کی عادتیں سیکھنے میں، یعنی انصار کی عورتوں کی عادتیں اختیار کرنے لگی. فصحت علی امراتی ایک دن میں اپنی عورت پر چیخا، چلایا، یعنی زور سے بولا. فراجعتنی تو اس نے مجھے جواب دیا، ویسے ہی چلا کے بولی. فانکرت تو مجھے بڑا ناگوار ہوا، ان تراجعنی کہ وہ مجھے پلٹ کے جواب دے. فقالت تو کہنے لگی ولم تنکروا تم کیوں ناراض ہوتے ہو، ان اراجع کہ میں تمہیں جواب دیتی ہوں. فواللہ پس اللہ کی قسم ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیراجعنہ تمہیں پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی حضور کو جواب دیتی ہیں. وان احداہن اور ان میں سے کوئی ایک ایسی بھی ہوتی ہے لتہجرہ الیوم کہ وہ حضور سے بات نہیں کرتی سارا دن، حتی اللیل یہاں تک کہ رات ہو جاتی، یعنی چھوڑے رکھتی ہے آپ کو، یعنی ناراض رہتی ہے آپ سے. تہجرہ فافزعنی تو یہ بات تو مجھے یعنی گھبراہٹ میں مبتلا کر گئی، یعنی اس بات سے مجھے بڑی پریشانی ہوئی، میں سن کے گھبرا گیا. فقلت خابت من فعلت منہن بعظیم تو میں نے کہا تباہ ہوئی وہ جس نے ان میں سے یہ بڑا کام کیا. ثم جمعت علی ثیابی پھر میں نے اپنے کپڑے اپنے پہ باندھے، یعنی تیاری کی. فدخلت علی حفصہ اور حفصہ کے پاس پہنچ گیا. فقلت اے حفصہ میں نے جا کے کہا، اے حفصہ اپنی بیٹی تھی نا، اتغاضب احداکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اليوم حتی اللیل کیا تم میں سے کوئی ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا دن ناراض رہتی یہاں تک کہ رات تک؟ فقالت نعم تو کہنے لگی ہاں. فقلت خابت و خسرت حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا نامراد ہوئی اور خسارے میں مبتلا ہوئی جس نے یہ کیا.
افتأمن ان یغضب اللہ لغضب رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم فتہلکین، افتأمن کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئی ہو کہ اللہ تعالیٰ غضبناک ہو جائے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناراضگی کی وجہ سے، یعنی جس سے حضور ناراض ہوں پھر کیا وہ اللہ کے غضب سے محفوظ رہ سکتا ہے؟ فتہلکین تو تم تو ہلاکت میں مبتلا ہو جاؤ گی. لا تستکثری علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت فرمائشیں نہ کیا کرو، بہت کثرت سے مت طلب کیا کرو. استکثار ہوتا ہے کثرت سے کسی سے کوئی چیز طلب کرنا. ولا تراجعیہ، اور آپ کو جواب بھی نہ دیا کرو، فی شیء کسی چیز میں، ولا تہجریہ، اور آپ کو چھوڑا بھی نہ کرو، واسألینی ما بدا لک، اور جو تیری ضرورت ہو مجھ سے مانگ لیا کرو. ولا یغرنک، اور کوئی چیز تجھے دھوکے میں مبتلا نہ کرے، ان کانت جارتک ہی اودع منک، کہ تمہاری پڑوسن، اشارہ حضرت عائشہ کی طرف، وہ تم سے زیادہ خوبصورت ہے. یعنی اگر تم حضور سے ناراض رہو گی تو حضور اس طرف متوجہ ہو جائیں گے. وَأَحَبُّ إِلَىٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور زیادہ عزیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. یرید عائشہ، ان کا اشارہ حضرت عائشہ کی طرف تھا. وَكُنَّا تَحَدَّثْنَا أَنَّ غَسَّانَ تَنْعِلُ النِّعَالَ لِغَزْوِنَا، اور ان دنوں میں شام کے ہم پر حملہ کرنے کی خبریں آتی تھیں. یہ میں نے محاورتاً مفہوم بتایا ہے، لفظی مطلب ہے کہ ہم باتیں کیا کرتے تھے کہ غسان شام کے قبائل میں سے ہے. تنعل النعال، جوتے باندھ رہے ہیں، جوتوں کے تسمے باندھ رہے ہیں، لغزونا، ہم سے جنگ کرنے کو. یعنی ان دنوں شام کے لشکر کی چڑھائی کی خبریں آیا کرتی تھیں. فنزل صاحبی یوم نوبتہ، تو ایک دن میرا ساتھی اپنی باری پر یعنی حضور کے پاس حاضر ہوا. فرجع عشاء کے وقت واپس آیا. فضرب بابی ضربا شدیدا، اور آتے ہی میرا دروازہ زور سے پیٹا. وقال، اور کہا، انائم ہوا، کیا سو رہے ہو؟ ففزعت، تو میں گھبرا گیا. فخرجت الیہ، تو اس کے پاس باہر آیا. وقال حدث امر عظیم، تو میرے انصاری ساتھی نے جو اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دن گزار کر آیا تھا، کہنے لگا ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا، بہت بڑا معاملہ پیش آ گیا. قلت ما ہوا، میں نے کہا وہ کیا؟ اجاءت غسان، کیا غسانی آ گئے، یعنی شام کے لوگوں نے حملہ کر دیا اتنا بڑا. یعنی سب سے بڑی خبر کوئی اس دور کی ہو سکتی تھی تو یہ تھی جسے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. قال اللہ بل اعظم منہ، کہنا نہیں، اس سے بھی بڑی بات، وہ اطول، اور اس سے بھی طویل کہانی ہے. طلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساءہ، حضور نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی. قال قد خابت حفصۃ وخسرت، حضرت عمر کو اپنی بیٹی کا خیال آیا، کہنے لگے حفصہ نامراد ہوئی اور نقصان اٹھائی. کنت اظن ان ھذا یوشک، مجھے لگتا تھا کہ یہ ہو کر رہے گا، یعنی جو حالات تھے ان خواتین کے یہ ہونا ہی تھا. ان یکون فجمعت علی ثیابی، تو میں نے اپنے کپڑے باندھے، یعنی اپنے کپڑے وغیرہ پہنے تیار ہوا. فصلیت صلاۃ الفجر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز میں حاضر ہوا. فدخل مشربۃ لہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالا خانے میں چلے گئے. فاعتزل فیہا، اور اس میں الگ ہو کے بیٹھ گئے. یعنی نماز پڑھی اور نماز کے بعد آپ اپنے گھر نہیں گئے بلکہ اونچے حصے میں یعنی اوپر والی سٹوری میں جا کے بیٹھ گئے. فدخلت علی حفصۃ، تو یہ دیکھا میں نے تو میں حفصہ کے پاس گیا. فاذا ہی، تب کی دیکھا کہ وہ رو رہی ہے. قلت ما یبکیک، میں نے کہا کیا چیز رلا رہی ہے تجھ کو؟ اولم اکن حذرتک، میں نے تمہیں خبردار نہیں کیا تھا، تمہیں محتاط رہنے کو نہیں کہا تھا. اطلقکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں طلاق دے دی ہے؟ قالت لا ادری، کہنے لگی مجھے نہیں پتا. ہوا ذا فی المشربۃ، وہ بالا خانے میں بیٹھے ہیں. فخرجت، تو میں نکلا. فجئت المنبر، تو میں ممبر کے پاس آیا. فاذا حولہ رہط یبکی، میں نے دیکھا کہ ممبر کے پاس کچھ لوگ بیٹھے رو رہے ہیں. بعضهم، ان میں سے بعض. فجلست معهم قلیلا، میں ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھا. ثم غلبنی، پھر غالب آ گئی مجھ پر، ما اجد، جو میرے دل میں تھی بات، یعنی میں وہاں بیٹھا مگر میرا دل نہ لگا. فجئت المشربۃ، تو میں بالا خانے میں آ گیا. التی هو فیہا، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے. فقلت لغلام له اسود، تو میں نے آپ کے ایک غلام کو جو کالے رنگ کا تھا اس کو کہا، استأذن لعمر، جاؤ حضور سے میرے لیے اجازت لے کر آؤ. یعنی ایک بچہ تھا جو آپ کی خدمت میں تھا، اسے میں نے کہا جاؤ اندر سے اجازت لے کر آؤ. فدخل، وہ داخل ہوا. فکلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی. ثم خرج، پھر باہر آیا. فقال، کہا، ذکرتک لہ فصمت، میں نے آپ کا نام ان کے سامنے لیا ہے لیکن آپ چپ ہیں، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. فانصرفت حتی جلست مع الرات، کہتے ہیں پھر میں واپس چلا گیا اور اسی گروہ کے پاس بیٹھ گیا. الذین عند المنبر، جو ممبر کے پاس بیٹھے تھے ان میں سے کچھ لوگ جو رو رہے تھے. ثم غلبنی ما اجد، پھر میرے دل میں وہی بات آئی جو کھٹک لگی ہوئی تھی اور جس کی تحقیق کرنے وہ یہاں آئے تھے.
فجئت فذكر مثله، میں پھر آیا، پھر وہی بات کی. فجلست مع الرهط الذين عند المنبر ثم غلبني ما اجد فجئت الغلام فقلت استأذن لعمر فذكر مثله فلما وليت منصرفا فاذا الغلام يدعوني. اب یہ تیسری دفعہ جا کے اس بچے کو کہتے ہیں جاؤ اجازت لے کر آؤ میرے لیے کہ میں حضور کو جا کے مل سکوں. تو جب میں واپس جا رہا تھا تو اس نے مجھے آواز دی، قال اذن لك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت دے دی ہے. فدخلت علیہ، تو میں آپ پر داخل ہوا. فاذا هو مستجئ، میں نے دیکھا کہ آپ لیٹے ہوئے ہیں. علی رمال حسیر، ایک حسیر کہتے چٹائی کو، چٹائی کے ایک ٹکڑے پر. لیس بینہ وبینہ فراش، آپ کے جسم اور اس چٹائی کے درمیان کوئی بچھونا نہ تھا، کوئی گدا وغیرہ نہ تھا. قد اثر الرمال بجنبہ، تو چٹائی کے جو نشان تھے وہ آپ کے جسم پر پیوست ہو چکے تھے. متکئن، تکیہ لگائے ہوئے تھے. علی وسادۃ، ایک تکیے پر. من ادم، چمڑے کے. حشوہا، جس کے اندر بھرائی تھی. لیف، کھجور کے چھال کی. یعنی آپ ایک ایسے تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے کہ جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی. فسلمت علیہ، میں نے آپ کو سلام کیا. ثم قلت، پھر کہا وانا قائم، اور میں کھڑا ہی تھا. یعنی میں نے بیٹھا بھی نہیں اور آپ سے بیٹھنے کی اجازت بھی نہیں مانگی اور آپ نے مجھے نہیں بٹھایا، تو کھڑے کھڑے میں نے سوال کر دیا. طلقت نساءک، آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی. فرفع بصرہ الیہ، تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا. فقال، آپ نے فرمایا لا، نہیں. ثم قلت، پھر میں نے کہا وانا قائم، اور میں کھڑا ہی تھا. یعنی آپ نے مجھے نہیں بٹھایا. یہ اصل میں بار بار یہ کہہ رہے ہیں اور میں نے کہا اور میں کھڑا ہی تھا، جیسے ایک طرح سے انڈائریکٹلی ایک شکایت ہی ہوتی ہے کہ آپ نے مجھے بٹھایا نہیں. استانس یا رسول اللہ، میں مانوس ہونا چاہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مجھ سے بے رخی نہ برتیں. لو رأیتنی، آپ اگر میری بات ملاحظہ کریں یا میری طرف دیکھیں، یعنی ایک طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح آپ کھل کے بات کریں. وَكُنَّا مَعَشَرَ قُرَيْشٍ، حضرت عمر کہتے ہیں کہ دیکھیے کہ یا رسول اللہ، ہم جو قریش کے لوگ تھے، نغلب النساء، عورتوں پہ غلبہ رکھتے تھے. فلما قدمنا علی قوم، تو جب ہم ایسے لوگوں کے پاس آئے، تغلبہم نساؤہم، کہ جن کی عورتیں ان پہ غالب تھیں. تو یہ بات جب میں نے کی، فذکرہ فتبسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بات سن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. ثم قلت، اب یہ آپ دیکھیں کہ بات کرنے کتنا اچھا انداز ہے کہ انہوں نے ایک ایسی بات سے شروع کیا کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انقباض دور ہو جائے اور آپ مسکرا پڑے تاکہ مزید بات کی جا سکے. ثم قلت، پھر میں نے کہا لو رأیتنی، آپ کبھی میری بات کو سنیں یا غور کریے. ایک محاورہ ہے لو رأیتنی، آپ دیکھیں مجھ کو یا میری طرف توجہ کریں یا میری بات سنیں یا جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ غور کریں. ودخلت علی حفصہ، اور میں حفصہ کے پاس گیا تھا. فقلت لا یغرنکی ان کانت جارتک ہی اودع منک واحب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرید عائشہ، کہ میں حفصہ کے پاس گیا تھا اور میں نے اسے کہا تھا کہ تم اس بات پہ دھوکہ مت کھانا، تمہاری ہم جولی یا ساتھی جو ہے وہ تم سے زیادہ خوبصورت ہے اور حضور کو زیادہ عزیز ہے. اور حضرت عائشہ کی طرف اشارہ تھا. فتبسم اخرى، تو آپ دوسری مرتبہ مسکرا پڑے. فجلست حين رأيته تبسم، تو میں خود ہی بیٹھ گیا جب میں نے دیکھا کہ آپ مسکرا رہے ہیں. وہ اونٹ والا قصہ آپ کو یاد ہوگا. ثم رفعت بصری، پھر میں نے اپنی نگاہ اٹھائی. فی بیتی، آپ کے گھر میں، یعنی بیٹھا اور میں نے آپ کے اس بالا خانے میں، اس کمرے میں چاروں طرف دیکھا. فواللہ ما رأیت فیہ شیئا، میں نے دیکھا کہ اس میں کچھ بھی نہ تھا. یرد البصر، کہ جس میں کوئی نگاہ کوئی لوٹتی. غیر احبت ثلاثن، سوائے 3 کھالوں کی. احبتن جو ہے کھال کے لیے استعمال ہوتا ہے. فقلت ادعو اللہ، میں نے کہا کہ اللہ سے دعا کیجیے. فلیوسع علی امتک، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت میں وسعت پیدا کر دے، یعنی آپ کی امت کو امیر کر دے مراد. فإن فارس والروم وسع علیہم، کیونکہ فارس اور روم، ایران اور روم کے لوگ جو ہیں ان کی زندگی بڑی خوشحال ہے. وأعطوا الدنیا، وہ دنیا دیے گئے ہیں. وہم لا یعبدون اللہ، حالانکہ وہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے. بالکل ایسی بات ہے نا جیسے آج بھی ہم کہتے ہیں کہ ویسٹ جو خدا کو مانتا بھی نہیں پھر بھی بہت خوشحال ہے. تو یہ ہر دور میں یہ نفسیات رہی ہے لوگوں کی. وکانا متکئن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور کی چھال بھرے تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے. فقالا، تو آپ نے فرمایا اب فی شکن انت ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے تمہیں ابھی کچھ شک ہے کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی؟ ابھی بھی تمہیں کوئی شک ہے اس پر؟ اولئک قوم اجلت لهم طیباتهم فی الحیات الدنیا، یہ تو وہ لوگ ہیں، یعنی ایران و فارس کے لوگ تو وہ ہیں کہ جنہیں
ان کی دنیا کی زندگی میں ہی جلدی نعمتیں انہیں دے دی گئیں، ان کی جزا ان کو دے دی گئی. فقلت یا رسول اللہ استغفر لی، تو مجھے ندامت ہوئی تو میں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے بخشش کی دعا کیجیے. فاعتزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اجل ذلك الحدیث. تو پھر اس کے بعد وہ بات بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی وجہ سے اپنی ازواج مطہرات سے الگ ہوئے تھے. ہی نہ افشت حفصۃ الی عائشہ، جب ایک راز حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ پہ اعاں کر دیا تھا. حضور نے کوئی بات حضرت حفصہ کو بتائی تھی اور حضرت حفصہ نے وہ بات آگے حضرت عائشہ کو بتا دی، حالانکہ حضور نے منع کیا تھا کہ نہیں بتانی. تو یہ ایک راز تھا جو افشا کر دیا گیا. اب اسی پر تو قرآن میں سورۃ التحریم میں آتا ہے نا کہ قالت من انبأک، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھے پتا چل گیا کہ تم نے یہ راز افشا کر دیا ہے، تو وہ کہنے لگی کہ آپ کو کس نے بتایا ہے. آیت میں آتا ہے نبأنی العلیم الحکیم، کہ مجھے اس علم والے حکمت والے رب نے بتایا ہے، اس نے مجھے خبر دی ہے کہ تم نے اس راز کو راز نہیں رہنے دیا. وکانا قد قالا، اور اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور فرمایا کہ ما انا بداخل علیہن شہرا، میں ان کے پاس ایک مہینے تک نہیں جاؤں گا. من شدت موجدتہ علیہن، اس شدید تاثر کی وجہ سے جو ان کے خلاف آپ کے دل میں پیدا ہوا، یعنی وہ دکھ کی وجہ سے جو ان کے اس ملی بھگت پر اور ایک راز کے افشا کرنے پر اور اس بات کی وجہ سے آپ کو ان کے بارے میں ہوا. حین عاتبہ اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی عتاب کیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بات کو کیوں اپنے لیے حرام کرتے ہیں جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے؟ تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عتاب تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور سبب چونکہ یہ خواتین بنی تھی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک مہینے تک بات نہ کرنے، بائیکاٹ کرنے کا ارادہ کر لیا. فلما مضت 29، جب 29 دن گزر گئے، دخل علی عائشہ، تو حضرت عائشہ کے پاس آئے. فبدا بها، یعنی ان کے سامنے آئے. فقالت له عائشہ، تو حضرت عائشہ نے ان سے کہا انک اقسمت ان لا تدخل علینا شہرا، کہ آپ نے تو قسم کھائی تھی کہ آپ ایک مہینہ ہمارے پاس نہیں آئیں گے. وَإِنَّا أَصْبَحْنَا ل29 لَيْلَةً أَعُدُّهَا عَدًّا، اور ابھی 29 دن گزارے ہیں، میں اس کو اچھی طرح گن رہی ہوں، یعنی ایک ایک دن کر کے میں نے بھی گزارا ہے، اور ابھی تو صرف 29 دن گزرے ہیں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الشہر 29، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے. وَكَانَ ذَلِكَ الشَّهْرُ 29، اور وہ مہینہ واقعی 29 دن کا تھا. قالت عائشہ، حضرت عائشہ کہتی فَأُنزِلَتْ آیَةُ التَّخْیِیر، اتاری گئی آیت تخییر، یہ سورۃ الاحزاب میں آتی ہے. اس میں آتا ہے نا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں میں سے جسے چاہیں اپنے پاس رہنے دیں اور جسے چاہیں آپ چھوڑ دیں. اور تو اس پر یہ جسے طلاق تفویض بھی جس سے اس کا حکم نکلتا ہے کہ عورت کو اس بات کا اختیار دیا جانا کہ وہ شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی تو رہے، نہیں تو نہ رہے. تو یہ جب آیت اتری، ازواج مطہرات جب بہت زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبات شروع کر دیے، تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک حل پیش کیا کہ تم میں سے جو میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے، اللہ رسول اور آخرت کو اختیار کرتی ہے، وہ رہ لے، اور جو دنیا کی زینت چاہتی ہے فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، آؤ پھر میں تمہیں دنیا کا کچھ مال و متاع دے کر اچھی طرح رخصت کر دوں، تو اپنے گھر چلی جاؤ. تو یہ آیت جب اتری فبدا بھی اول مرتن، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مجھ سے ابتدا کی. فقال، آپ نے فرمایا انی ذاکر لکی امرا، میں تمہارے سامنے ایک معاملہ رکھتا ہوں. ولا علیک اللہ تعجلی، اور تم جلدی نہ کرنا اس میں، یعنی جواب جلدی نہ دینا، سوچ سمجھ کے دینا. حتی تستأمری ابویکی، یہاں تک کہ تم اپنے ماں باپ سے بھی مشورہ کر لینا. قالت، کہنے لگی حضرت عائشہ قد اعلم ان ابوی لم یکونا یامرانی بفراقک، کہ حضور کو پتا تھا کہ میرے والدین آپ کو چھوڑنے کا مجھے کبھی مشورہ نہیں دیں گے، اسی لیے شاید آپ نے کہا تھا کہ اپنے ماں باپ سے بھی پوچھ لینا. ثم قال، یعنی خود تو نہیں کہنا چاہتے تھے کہ میں تمہیں نہیں چھوڑنا چاہتا، لیکن معاملہ انہیں پہ ڈال دیا. ثم قال ان اللہ قال یا ایھا النبی قل لازواجک الی قوله عظیما قلت افی ھذا استأمر ابوی، تو جب یہ آیت میں نے سنی تو میں نے کہا کیا میں اس معاملے میں اپنے ماں باپ سے پوچھوں؟ فانی ارید اللہ ورسولہ والدار الاخرۃ، کیونکہ میں اللہ اور رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہوں. ثم خیر نساءہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باقی ازواج کو بھی اختیار دیا، ان کو بھی اس بات کی اجازت دی کہ وہ اپنے لیے چن لیں جو چاہتی ہیں. فقلن مثل ما قالت عائشہ، تو انہوں نے بھی وہی اختیار کیا، یعنی وہی بات کہی جو
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہی تھی، اور یہ آیت جو ہے سورۃ الاحزاب کی ہے 21ویں پارے کے آخر میں، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرۃ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ تو اس پر حضرت عائشہ اور باقی ازواج مطہرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔